اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات، یہ سورۃ الطارق ہے، اور جو پچھلی صورت میں بتایا تھا کہ سورہ بروج کا ذکر بھی مسند احمد کی روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی عشاء کی نماز میں. اسی طریقے پر سورۃ الطارق کا بھی ذکر ہے کہ ان دو صورتوں کی تلاوت اشتراک کے ساتھ ہوئی، یعنی آپ نے ایک رکعت میں سورۃ البروج کی تلاوت کی اور ایک رکعت میں سورۃ الطارق کی تلاوت کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوات تھیں ان میں معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز مختصر پڑھایا کرتے تھے، اور عموماً کیا کہ قصار سور میں سے، قصار سور سے مراد یہ ہے کہ ایک ہیں قصار مفصل، ایک ہیں قصار اوسط، اور ایک ہیں قصار اصغر یا صغار. جو قصار مفصل ہے وہ سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً سورۃ النازعات یا سورۃ عبسہ تک ہے. اور قصار اوسط کیا ہے؟ جو سورہ عبسہ یا نازعات سے شروع ہو کر سورۃ الضحیٰ تک ہے. تو یہ جو بعد والی صورتیں آپ کہیں کہ بھئی سورۃ الضحیٰ اور سورۃ نازعات کے درمیان جو علاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت عموماً عشاء کی نماز میں انہی صورتوں میں سے ہوا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز سب سے زیادہ طویل ہوا کرتی تھی. یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد دوسری نماز جو سب سے زیادہ طویل ہوتی تھی وہ ظہر کی نماز ہے. پھر اس کے بعد جو عصر اور مغرب کی نمازیں ہیں وہ اوسط ہوتی تھیں، اور عشاء کی اس سے کچھ کم تر ہوتی تھی، تو عشاء کی آخری نماز. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کل کی کل سورت مکی ہے، اور ابن عاشور علیہ الرحمہ نے جو اس کی ترتیب بیان کی ہے نزول کے اعتبار سے وہ تقریباً 36 نمبر پر ہے، یعنی مکی اعتبار سے 36ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم. واو جو ہے وہ قسمیہ ہے، پہلا والا. دوسرا والا واو قسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور عطف کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے والسماء والطارق اور واو کو قسمیہ لیں، دونوں واو کو، تو ترجمہ بنے گا آسمان کی قسم ہے اور قسم ہے طارق کی. اور اگر آپ ترجمہ واو عاطفہ کے اعتبار سے کریں تو بنے گا قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو قسم کھائی جاتی ہے، ہفتے کے نشست میں یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیے قسم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے قسم، جس کو آپ کہتے ہیں مقسم بہی. مقسم بہی کا مطلب ہے آپ نے کسی شے کی قسم کھائی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقسم بہی. ایک وہ شے ہے جس کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، قسم کھا کر آپ اپنی بات کا یقین دلوانا چاہتے ہیں. وہ بات جس کا یقین دلوایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم علیہ، جس پر قسم کھائی جائے، جس کو ہم عام زبان میں جواب قسم کہتے ہیں. تیسری شے کیا ہوتی ہے؟ حرف قسم. یعنی جس شے کے ذریعے حرف قسم بھی ہو سکتا ہے یا فعل قسم بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقسم، جیسے ہم نے دیکھا لا اقسم بیوم القیامہ، تو اقسم کا لفظ ہے تو یہ فعل ہو جائے گا. اور اگر آپ فعل نہیں لے کر آ رہے تو پھر حروف بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن میں مشہور کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانی ہو تو اس کے لیے تا کا لفظ خاص ہے، یعنی اگرچہ اللہ کی واو کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے، تو وہ واو ہے، وہ با ہے. باللہ، واللہ، تاللہ، اقسم، آپ کہتے ہیں یمین باللہ، یمین بفلان، وغیرہ وغیرہ. تو یہ 3 چیزیں. اچھا، یہ جو قسم اور مقسم علیہ ہے، یعنی مقسم بھی اور مقسم علیہ میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ تعلق اصلاً تاکید کا ہوتا ہے. یعنی آپ کے سامنے مخاطب کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مقتضۂ حال کے مطابق گفتگو کریں. ایسے ہی ہے، اگر آپ کے سامنے وہ شخص ہے جو آپ کی بات مانتا ہے تو پھر آپ اپنی بات میں تاکید نہیں لاتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ انا یا فلاں، آپ کہتے ہیں زید قادم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فوراً مان لیں کہ مجھے پتہ. اگر آپ متردد ہیں، تو پھر آپ انا کا اضافہ کر لیں یا صرف لام کا اضافہ کر لیں.
آپ کہیں زید لقادم، ان زیدن قادم۔ اگر وہ شخص منکر ہے، وہ نہیں مان رہا، تو پھر آپ کیا کریں؟ ان زیدن لقادم، آپ نے ان بھی بڑھا دیا اور آپ نے لام جو ہے تاکید کا بھی لگا دیا۔ اور اگر وہ شخص معاند ہے، یعنی کسی صورت کی کوئی دلیل اثر نہیں کر رہی، کارگر نہیں کر رہی، تو پھر آپ چوتھا تاکید کا پیرایا اختیار کرتے ہیں، جس کو قسم کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں واللہ ان زیدن لقادم، مان لو بھائی آ رہا ہے، اللہ کی قسم زید جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو قسم کا اصل مقصد کیا ہوا پھر؟ تاکید پیدا کرنا کس میں؟ جواب قسم میں، یعنی مقسم علیہ میں۔ عموماً علماء اس طرح نہیں دیکھتے، جو روایتی نظر تھی نا، روایتی نظر وہ اس طرح نہیں تھی کہ دلیل اور مدلول میں مقسم بھی اور مقسم علیہ میں دلیل اور مدلول کا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ بات دلیل اور مدلول کا کیا مطلب ہے؟ کیا لازماً مقسم بھی دلیل بھی ہو مقسم علیہ کی؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی شے کی قسم کھا کے جو عظیم و شان ہے اللہ کے ہاں، اللہ اس کی قسم کھا کر اپنی بات کا اس بات فرما دیتے ہیں والذاریات۔ لیکن کچھ علماء خصوصاً پچھلی صدی میں، جیسے مولانا حمید الدین فراہی، ان کی پوری بلاغت پر ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنے خیال میں پورے علم بلاغت کی جیسے کو ری وزٹ کیا اور اس کو جیسے ایک نئے سرے سے اس کی پروانگی فارم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بہت سے پرانے تصورات کا انکار کر کے جو ہے نا، مطلب تھے وہ بڑے آدمی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پذیرائی اس طرح کی نہیں ملی، یعنی ابھی بھی مطلب ان کو اس طرح کا کوئی شاگرد نہیں ملا سوائے مولانا امین حسن اصلاحی۔ وہ بڑے آدمی تھے، لیکن ان کے بعد نہیں میرا خیال کہ کوئی اس طرح کا جو ان کی فکر کو اس طریقے پر زندہ کرے۔ لیکن ان کا خیال کیا تھا کہ اس کے اندر گواہی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر دلیل اور مدلول کا تعلق بھی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، تو چار باتوں کی آپ نے قسم کھائی اور جواب قسم ہے انما توعدون لصادق۔ تو گویا آپ کو غور یہ کرنا چاہیے کہ ان چار چیزوں میں دلیل کیا ہے قیامت کے وقوع کی۔ بات اسی طرح آپ کہیں گے اور جگہوں پر والنازعات غرقا، جواب قسم پر کیا دلیل؟ لا اقسم بیوم القیامہ میں جواب قسم کیا ہے اور اس پر دلیل کیا؟ لا اقسم بہذا البلد وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جان لیجئے ساری بحث اس لیے تھی، کئی دفعہ اس میں بہت تکلف کرنا پڑتا ہے، یعنی دلیل اور مدلول کا رشتہ نکالنے کے لیے تکلف سے کام لینا پڑتا ہے۔ عمومی طریقہ کیا تھا؟ بھائی اللہ قسم کھا رہے ہیں اپنی ایک عظیم مخلوق کی، اور وہ قسم کھا کر کیا کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ والسماء والطارق، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک رائے کے مطابق ان کل نفس لما علیہا حافظ جواب قسم ہے، اور بعض نے کہا کہ جواب قسم ہے محذوف، یعنی لتبعثن، تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ہے جی اقسام القرآن پر جیسے کتابیں بھی لکھی ہیں علماء نے، جن میں علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ کی بھی ایک کتاب ہے اقسام القرآن۔ یعنی اس کی اہمیت یا اس کا وہ اس طریقے پر کہ جیسے آپ دیکھیں گے نا، علماء نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بھی قسم کھاتا ہے وہ اپنی مخلوق میں عظیم شے کی کھاتا ہے۔ تو اب لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون کہا ہے تو دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہ تین اور زیتون مراد ہی نہیں، بلکہ مراد ہے مثلا سرزمین فلسطین بالفعل، یعنی چونکہ تین اور زیتون سب سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ فلسطین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والتین والزیتون، تو حضرت ابراہیم کی قسم ہے اصلا۔ وطور سینین حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور بلکہ کہا کہ والتین والزیتون میں سیدنا عیسیٰ بھی، کیونکہ ان کا بھی مسکن وہی تھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو آپ دیکھیں کہ ھذا البلد الامین میں پھل نہیں ہے، طور سینین میں بھی پھل نہیں ہے، لیکن والتین اور والزیتون میں۔ لیکن پھر یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو والتین والزیتون کی قسم کی بجائے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ مثلا وبیت المقدس بالفرض، یا کوئی اور تعبیر اختیار کرتے، والارض المقدسہ وطور سینین وہ نہیں کہا، تو تین اور زیتون ہی کیوں کہا ہے؟ تو لہذا قسم تو تین اور زیتون ہی کی کھائی گئی ہے نا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مجازی معنی میں استعمال کیا گیا، تو مجاز کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو لہذا جب اللہ نے تین اور زیتون کی قسم کھائی، اور تین اور زیتون اللہ کی مخلوقات میں خاص طور پر جس جنس کی وہ مخلوقات ہیں، پھل یا جو بھی ہیں ان میں عظیم، تو یہ استدلال غلط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ تین والزیتون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں ذکر کی، اگر کوئی کہے کہ بھئی وہاں فلاں فلاں پھل کیوں آیا،
تو ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عرب اس پھل سے واقف، دوسری رائے کہ عرب اس کے سوا بھی پھلوں سے واقف، تو رمان کیوں کہا خاص طور پر، یعنی رمان ہے ادھر بالفرض، تو اس سے بھی لوگ، تو یہ اشارتاً نکل سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عبارت النص ہے اس معنی میں کہ قسم کھائی گئی ہے تین اور زیتون کی فضیلت بتانے کے لیے، وہ تو عبارت النص تو نہیں ہے۔ عبارت النص تو یہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین میں جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بہرحال قسمیں کھا کر ایک مقسم علیہ کو ثابت کیا، ہاں لیکن یہ کہ اس سے اشارہ تین اور زیتون کی قسم کھانے سے اشارہ یہ مل گیا نا کہ تین اور زیتون، اسی طرح طور سینین سے بھی اشارہ ملا اور ھذا البلد الامین سے بھی اشارہ ملا۔ اشاری دلالت اشاری ہے، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ کلام اس مقصد کے لیے نہیں لایا گیا، اللہ تعالیٰ تین اور زیتون کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کلام لے کر نہیں آیا، تو یہ عبارت النص ہے۔ عبارت النص کیا ہے؟ انسان کے احسن تقویم کہ اس بات کے لیے قسمیں کھائی گئی، یہ کیا ہے؟ عبارت النص۔ لیکن اس میں اشارہ کیا ہے؟ جو لفظ ہی سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اشارت النص کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اصول فقہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لفظ کے اندر ہوتا ہے، یعنی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہاں والد بھی آ سکتا تھا وَعَلَى الْوَالِدِ رِزْقُهُنَّ، لیکن کیا کہا؟ مولود لہو، تو مولود لہو کا مطلب ہے جس کا وہ بچہ ہے، تو مولود لہو کی تعبیر اختیار کی گئی، تو لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا، یہ اشارت النص ہے۔ لیکن کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے یا کلام یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ تو عبارت النص جو ہے وہ نان نفقہ کے بیان میں ہے، اور اشارت النص کیا ہے کہ بچے کی قانونی ملکیت والد کی ہوتی ہے۔ تو اشارت النص کی خاصیت اصلاً جو اصول فقہ کا اشارت النص ہے نا، وہ لفظ سے سمجھ میں آنی چاہیے، تو یہاں بھی لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تین والزیتون، لفظ ہے تین زیتون، دو الفاظ، یہ اشارت النص ہے۔ اللہ اعلم۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ طارق جو ہے وہ رات کو نکلنے والے کو، طرق یطرق، ترقن کا لغوی معنی ہوتا ہے دروازے پر نوک کرنا، جیسے آج کل بھی کہا جاتا ہے نا طرقت الباب، ٹھیک ہے، دقیت الباب، یعنی طرقت الباب کا مطلب کیا ہے؟ نوکنگ کرنا۔ لیکن عربی زبان میں اگر آپ دن میں آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں طرقت الباب، تو یہ خطا نحوی اعتبار، لغوی اعتبار سے۔ کیوں خطا ہے؟ اس لیے کہ طرق لا یکون بالنہار، آپ کہیں قرعت الباب، آپ کہیں دققت الباب، آپ کچھ اور لفظ اختیار کریں، لیکن آپ طرقت الباب کہہ رہے ہیں فی النہار، تو طارق ہوتا ہی وہ ہے جو رات کو کسی کے گھر آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ طارق کہتے ہی اس کو جو رات کو آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کی دعائیں ہیں وہ اس میں کیا ہے؟ وَمِن طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میں طوارق لیل و نہار سے پناہ مانگتا ہوں، طوارق طارق کی جگہ ہے، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ۔ اب یہاں طوارق اللیل والنہار اگر کہہ دیا جائے گا تو ساتھ لگانا پڑے گا طوارق اللیل پہلے پھر والنہار، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصلاً طوارق، لیکن اس میں کیا ہے؟ وَطَوَارِقِ اللَّيْلِ وَقَوَارِعِ النَّهَارِ، لیکن إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ، سوائے وہ کہ جو خیر کا پیغام لے کر آئے، طارق اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ لفظ طارق کے اندر رات کا مسافر بھی شامل ہے، رات کو گھر واپس آنے والا بھی شامل ہے، رات کا مہمان بھی شامل ہے، رات کو نکلنے والے ستارے بھی ہیں کیونکہ وہ بھی رات ہی کو نکلیں گے، تو لہذا بہت سے احتمالات لفظ طارق کے اندر پائے جاتے ہیں نا، کیونکہ لفظ طارق ہے صفت، اس کا موصوف کون ہے؟ اس میں احتمالات کی دنیا، لہذا اللہ نے پوچھ لیا والسماء والطارق کے بعد کہ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ ای شیء ادراک ای شیء اخبرک ما الطارق، تو فرما دیا خود النجم الثاقب کہ وہ تو چمکتا ستارہ ہے۔ دیکھیے یہاں النجم سے مراد اختلاف ہوا کہ النجم سے مراد کوئی خاص ستارہ ہے جو شعرا ہے یا سریا ہے یا کوئی اور ستارہ، یعنی النجم اس صورت میں الف لام کیا ہو جائے گا؟ الف لام للعہد الذہنی ہوگا، یعنی خاص ستارہ مراد ہے جو رات کو نکلتا ہے۔ اور اکثر علماء نے کہا کہ النجم سے مراد الف لام للجنس، جو بھی ستارے رات کو نکلتے ہیں وہ سب ثاقب ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو صفت ہے وہ صرف سریا کی نہیں ہے، وہ صرف کوئی ایوننگ سٹار کی نہیں ہے، وہ سب کی ہے۔ ثاقب کا کیا مطلب ہے؟ ثقب یثقب ثقبا، اس کا مطلب ہوتا ہے سراغ کرنا، لغوی مطلب یہی سراغ کرنا۔
اس لیے مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں ڈرل مشین، ہاں اس کو کیا کہتے ہیں مسقب، اس کو کیا کہا جاتا ہے مسقب. لیکن یہاں ادھر بھی آپ دیکھیں گے ڈرل کا مفہوم بھی لیا گیا. بعض نے کہا النجم الثاقب النجم الذي يثقب في رؤوس الشياطين، اگرچہ یہ معنی ضعیف ہے، اگرچہ یہ تفاسیر میں موجود ہے کہ جہاں سے وہ شہاب ثاقب چھوڑ جاتا ہے. ثاقب تو ثاقب کا ایک مطلب چمکنا ہے، وہ ابھی ہم عرض کرتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ جا کر ان کے جسموں میں، ان کے دماغوں میں سوراخ کر دیتا ہے، وہ بھی ثاقب، کیونکہ ثقب ہے، ثقب سے نکلا. تو فرمایا کہ دوسرا مطلب یہ کہ دیکھیں جو یہ جو روشنی آتی ہے چھن چھن کے، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے ثقب. گویا ایک کالی چادر ہے جو آسمان پر تنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہیں جن میں سے روشنی نکل کے آ رہی ہے. تو یہ ستارے ایسے ہی لگتے ہیں نا، اگر ہمارے یہاں نہیں مطلب جیسے بالکل ڈارکنس ہو اور کوئی روشنی نہ ہو، اور ایسے ہی آسمان کو آپ دیکھیں گے تو ایک کالی سی چادر تنی ہوئی ہے، اور اس کالی سی چادر میں گویا بہت سے سوراخ ہیں جن سے روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے. تو یہ جو منظر ہے یہ بھی لفظ ثاقب کے اندر النجم الثاقب. اس معنی میں کیا کہا جاتا ہے ستاروں کو؟ چمکتے ہوئے ستارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ روشن ستارہ. کوئی خاص ستارہ ہے بس ستارے؟ نہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہے وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ستارہ ہو کا قولی تعالی والنجم. ہاں یعنی جنس لیا، یعنی یہاں کیا مراد دے رہے ہیں حضرت تھانوی؟ جنس الف لام للجنس میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شے پر بھی ستارے کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. آسانی سے الف لام للجنس سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس لفظ پر بھی لفظ ستارے کا اطلاق ہو جائے گا وہ مراد الف لام للجنس. جیسے آپ کہتے ہیں الف لام جو بھی آپ کہیں الانسان. ابھی ہم یہاں جنس اور نو تفسیر کی کتابوں میں جنس اور نو میں وہ فرق نہیں ہوتا جو منطق کی کتابوں میں ہوتا ہے. آپ کہیں گے الف لام للانسان کے لیے آ رہا ہے تو ان الانسان لفی خسر، الف لام میسج للجنس نہیں ہے. لیکن الف لام للجنس کا مطلب ہے ہر وہ شخص کہ جس پر انسان ہونے کا اطلاق ہو جائے وہ الف لام للجنس میں شامل ہو جائے گا. الحیوان کا مطلب یہ. الف لام للاستغراق میں کیا ہوتا ہے؟ الف لام للاستغراق میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں آپ پہلے سے ہی پیش نظر تمام افراد رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس الف لام للجنس میں آپ تمام ستارے پہلی نگاہ میں پیش نظر رکھ رہے ہیں. پہلی نگاہ میں ستاروں کی حقیقت و ماہیت پیش نظر رکھ رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں ستارہ، ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ستارے کتنے ہیں، 1000 ہیں، 10 ہیں. آپ بس ستارے کا لفظ بول رہے ہیں، اور ستارے سے مراد جنس ہے. یہ الف لام للجنس ہوتا ہے. الف لام للاستغراق وہ ہوتا ہے جس کی جگہ آپ کل رکھ دیں. کل الانسان کل الانسان، ان الانسان لفی خسر کل الانسان لفی خسر. بات واضح. لیکن یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، تفسیر کی کتابوں میں اکثر جگہوں پر الف لام للجنس اور استغراق میں فرق نہیں کرتے. یعنی وہ کہیں گے الف لام، جیسے آپ کہیں ان الانسان لفی خسر میں وہ کہیں گے الف لام للجنس ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جس کو کہا جائے وہ کہاں گئے ٹیکنیکلی اسپیکنگ والے؟ وہ آج نہیں آئے. تو جو اگر ہم یعنی فنی اعتبار سے گفتگو کریں تو الف لام للجنس کا اطلاق وہاں نہیں ہوتا ان الانسان، کیونکہ الف لام للجنس اگر ہو تو اس سے استثناء غیر انسان کا ہوگا. بات بات ہے. یعنی ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے انسان اپنی ماہیت کے اعتبار سے خسارے میں ہے سوائے وہ لوگ. تو یہ ان لوگوں میں گویا انسانیت کی ماہیت ہی نہیں. تو الف لام للاستغراق اور جنس میں یہ فرق ہے. پرانے زمانے میں نا ویسے اتنا کوئی فرق نہیں کرتے تھے نجم اور پلانٹ، جس کو ہم سیارہ اور ستارہ کہتے ہیں یا سیارات کہتے ہیں. عربی میں بھی سیارہ ہی کہتے ہیں اس کو. واللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. جی ہاں، نجم کو ستارہ کہتے ہیں اردو میں. بالکل نہیں، اردو میں وہی، اور جو پلانٹس ہیں ان کو ہم سیارے کہتے ہیں. کوکب بھی کہتے ہیں، بالکل کواکب. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں علماء کہتے ہیں کواکب میں نجوم شامل. ہاں، انی رأیت 11 کوکبا والنجم انی رأیت 11 کوکبا والنجم والشجر والنجم والشمس والقمر. ہاں سوری، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. نجم یاد ہے بیچ میں. اور والنجم اذا ہوا، اس میں بھی یہی اختلاف ہے کہ بھئی ستارے کی قسم جو کھائی جا رہی ہے وہ الف لام للجنس کی ہے یا کسی خاص ستارے کی ہے.
اسی طرح فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اس میں جمعی آ گئی نجوم. تو قرآن مجید میں تو جا بجا جیسے خاص طور پہ ستاروں کا ذکر وہ ادبار النجوم والسماء والطارق، اور قرآن مجید کے نزول کو بھی ستاروں سے تشبیہ دی گئی. نجمن نجمن جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیئن فشیئن، آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہونا. بروج، ہاں بروج بھی اس میں بس کیا تھا، یعنی بروج کے اندر اشارہ ہے رستہ معلوم کرنے کا. لفظ نجم کے اندر یہ اشارہ نہیں ہے. نجم ینجم نجمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شے نہ ہو اور پھر ہو جائے، نکل کر باہر آ جائے. اس لیے آپ دیکھیں والنجم والشجر یسجدان میں وہاں نجم سے مراد چھوٹے پودے لیے گئے. والنجم والشجر یسجدان، چھوٹے پودے سے مراد نہیں تھے، اور پھر ینجم یخرج الی الخارج. اسی طرح ستارہ آپ کو نظر نہیں آتا، اچانک کہاں سے ینجم نکل کے آ جاتا، وہ نجم. واللہ اعلم. فقہ کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے نجوما، یعنی انا سادفع الیک هذه الربوبیات نجوما ای اقساطا، قسطوں میں. قسطوں میں کیا ہوگا؟ نجوما، یعنی آہستہ آہستہ. جی جی فرمائیے. یہ جو سورج ہے وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک، یہ نا اس کی اہمیت اور عظمت کے بیان کے لیے آتا ہے. یہ اسلوب جو ہے جیسے آپ اردو میں بھی دیکھیں گے نا، اسی طرح کہا جائے گا کہ بھئی یہ تمہیں اس کا کیا پتہ. تو جب ہم کہیں گے تمہیں اس کا کیا پتہ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی یہ تو بتانے سے ہی معلوم ہوگا، بتائے بغیر تمہیں نہیں خبر ہو سکتی کہ یہ شے کیا ہے. النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ. جواب قسم کیا ہے؟ ان کل نفس لما. دیکھیں یہ جو لما اگر ان کے بعد آ جائے نا، لما یہ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی ان کیا ہے؟ نافیہ. ان کل نفس الا علیہا، لما علیہا حافظ الا علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں ہے مگر اس پر ایک نگراں. یہ جواب قسم ہے ایک رائے کے مطابق. ان کل نفس لما علیہا حافظ. پچھلی صورتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. اصلاً قیامت کی طرف یہ اشارہ ہے. یعنی قیامت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں لتبعثن، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ان الدین لواقع انما توعدون لصادق. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال کی نگرانی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا؟ بلا وجہ تو نہیں ہو رہی، تمہارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، لہذا تمہیں جزا و سزا دی جائے گی. تو کوئی نفس نہیں ہے مگر اس پر ایک حافظ ہے. اس کی دوسری قرأت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہماری قرأت کیا تھی؟ لما علیہا حافظ. لما تو ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں آ گیا، لیکن اگر آپ لما کہیں گے تو اب یہ لام تاکید کا ہوگا، بات واضح، اور ما زائدہ ہوگا. پھر یہ ان نافیہ نہیں رہ جائے گا، یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہو جائے گا. یعنی پھر آپ کہیں گے بے شک ہر نفس پر، ان کل نفس لما علیہا، یعنی ان کل نفس. اور لام کون سا لام ہے یہ پھر؟ یعنی فارقہ. یعنی لام وہ لام ہے جو ان شرطیہ اور ان مخففہ من الثقیلہ میں فرق کے لیے آتا ہے. کوئی، ہمارا ترجمہ ہے کوئی نفس نہیں ہے مگر اس پر نگران ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہر نفس پر نگران. ایک ہی بات ہے. یعنی اگر ان آ جائے، اور ان شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ان مخففہ من الثقیلہ بھی ہو سکتا ہے، ان جو ہے وہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے. سب احتمالات ہیں نا ان کے اندر. ان نافیہ ہو، ان شرطیہ ہو، ان مخففہ من الثقیلہ ہو. اب آپ فرق کیسے کریں گے کہ یہاں مخففہ من الثقیلہ ہے یا ان نافیہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یا ان شرطیہ ہے. اگر ان مخففہ من الثقیلہ ہے تو اس کی خبر پر ایک لام آئے گا جو تاکید کے لیے ہوگا، لیکن اس لام کی حقیقت کیا ہے کہ وہ فارقہ ہے، جو فرق کرتا ہے ان مخففہ من الثقیلہ کو دوسرے ان کی اقسام سے. اس کو ہم لام فارقہ کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں ان زید لقادم، ان زید لقادم، تو آپ نے انا نہیں کہا. جب آپ انا کو مخففہ کرتے تھے تو وہ عمل نہیں کرتا، عامل نہیں رہتا. ان زید لقادم، لیکن آپ کہیں ان زید لقادم. تو اگر آپ کہیں ان زید قادم، جملہ ٹھیک نہیں ہے، جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ لام فارقہ لے کر نہیں آئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ان کیا ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ، اگر آپ کہیں ان زید قادم تو کوئی شخص کہے گا شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں صاحب ان زید قادم. لیکن اگر آپ کہیں ان زید لقادم، اس کا مطلب وہ یقیناً آ رہے ہیں.
اچھا، حافظ کے بارے میں بھی دو آراء ہیں. ایک یہ کہ حافظ سے مراد ہے الذی یحفظ علیہ اعمالہ، اعمال کی حفاظت کرنے والا، یعنی لکھنے والا. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. دوسرا مراد یہ کہ حفاظت سے مراد حفاظت کرنے والا، جیسے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ. آگے پیچھے جو فرشتے ہیں، ایک پورا باڈی گارڈز کا ایک نظام ہے، آگے بھی پیچھے بھی. بعض نے کہا 3 آگے 3 پیچھے ہر انسان کے، بعض نے کہا 6 آگے 6 پیچھے. یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. اس کے بھی 2 ترجمے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ کا ایک مطلب کیا ہے، یحفظونہ کیوں حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا من امر اللہ. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی، یعنی اللہ کا حکم ہے موت سے اسے بچاتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ یحفظونہ من الموت. یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کیا ترجمہ ہے تھانوی میں؟ یاد رکھنے والا، بیکٹ میں اعمال کا. ہاں، یعنی یہاں حفاظت اعمال مراد ہے. بہت بہت. اب چونکہ اصل میں حفاظت اعمال، یعنی صحیح قوی تر رائے کیا ہے حفاظت اعمال، کیونکہ سیاق کیا ہے، سیاق کیا ہے، قیامت کا اس بات. آپ کہیں گے کیسے تم نے قیامت کا اس بات سیاق نکالی، ابھی تو صورت ہی شروع ہوئی ہے والسماء والطارق وما ادراک. آگے دیکھیے، آگے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، آگے آئے گا إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اصل میں اس لیے بعد میں کہا انه علی رجعه لقادر، جواب شرط، یعنی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب انه علی رجعه لقادر. والله اعلم. کون سا اللہ؟ ہاں کیا کہیں گے، منقطع. اچھا، استثناء منقطع نہیں، استثناء منقطع نہیں ہے، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں استثناء مفرق. یعنی اگر نفی ہے تو یہ ہے تو کل نفس الا علیہا حافظ سے مراد کیا ہے، ہر نفس پر ایک نگران ہے. یعنی اس میں آپ نے مطلب یہ استثناء ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ استثناء اپنی حقیقت میں نہیں ہے، یہ ہے نفی اور اثبات. یعنی استثناء میں ایک ہوتا ہے جس میں آپ مستثنی منہو کی جنس سے نکالتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس میں آپ کسی شے کی نفی کر دیتے ہیں پہلے بالکلیہ، اور پھر اس کا اثبات کرتے ہیں خاص وصف کے ساتھ. یعنی آپ نے کہا ان کل نفس، کیا ان کل نفس، ان کل نفس موجودۃ، اس لیے کہ اصل میں تو یہی ہے الا وعلیہا حافظ فی حال وجودہا، مگر اس پر نگران ہوتا ہے اس کے. ویسے اپنے یہ اصل میں استثناء مفرغ، استثناء کون سا مفرغ نفی کے سیاق میں آیا ہے، اور اس میں آگے معذوف ہے ان کل نفس فی حال من الاحوال. مطلب یعنی اس میں اصل میں جس میں استثناء ہے نا، وہ اس کو استثناء مفرغ میں کہتے ہیں الاستثناء من عام الاحوال. استثناء من عام الاحوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مستثنی منہو ہے نا وہ اصلا ہے ہی یہاں نہیں. استثناء مفرغ میں مستثنی منہو نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے پھر وہ عام الاحوال. یعنی آپ کہیں ان کل نفس الا علیہا حافظ میں آپ کہیں گے نفس تو مستثنی منہو نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات. پھر کیا ہے مستثنی منہو؟ ان کل نفس فی وجودہ سے کیا مراد ہے، فی حال من احوالی. ان کل نفس، کوئی نفس نہیں ہے کسی بھی حالت میں، الا علیہا حافظ، مگر اس حالت میں اس پر کیا ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے. تو یہ کون سا استثناء ہے، مفرغ ہے. اس میں مستثنی منہو کیا ہے، اس کو کہ مستثنی منہو ہے اعم الاحوال. یعنی اہم الاحوال کا مطلب کیا ہوتا ہے، فی حال من الاحوال، فی حال، کسی بھی حالت میں. یعنی کوئی نفس نہیں ہے کسی بھی حالت میں مگر اس حالت میں اس پر ایک نگران ہے. ہاں یہ تو رشتوں میں تو قابو میں ہے نگران نہیں. وہ محافظ اس کو روکنے پہ مامور نہیں نا، تو اس کی حفاظت پہ مامور ہے. روکنا چاہیں تو 1 سیکنڈ میں روک دیں، مامور نہیں ہے اس بات. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. واقعہ آپ دیکھ لیں نا، انسانی کی بات ہو رہی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے. چاہیے سے مراد ہے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ دیکھے. اس سے علماء نے کیا استدلال کیا، علماء کلام نے، النظر جو ہے وہ واجب ہے سب پر. یعنی کیسے واجب ہے بھی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، یعنی انسان نے عقائد دینیہ تک پہنچنا ہے.
تو عقائد دینیہ تک آپ نے پہنچنا ہے تو قیامت کا وقوع آپ کو رسول بتائیں گے، آپ عقل سے پہنچیں گے ویسے رسول کے؟ تو پھر یہاں نظر عقلی کیوں ہے؟ نظر عقلی امکان کے لیے تو ضروری ہے، یعنی آپ کہیں کہ قیامت کے آنے کی خبر رسول دیں گے تو بات پتہ چلے گی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے ماقبل استدلال عقلی سے کیا ثابت ہوگا؟ فی نفسی ہی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ ممکن نہیں مانتے، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو مشرکین مکہ ہیں یہ ممکن نہیں سمجھتے تھے، تو ان کو نظر عقلی کی دعوت دی جائے گی کہ نہیں کہ فی نفسی ہی ممکن ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کہیں نہیں ممکن، ان سے کہیں اگر ہم تمہیں یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ اغرب شے ممکن ہے اور اس کے ممکن ہونے کی دلیل اس کا وقوع ہے، وہ ہو چکی ہے، تو پھر تمہارے پاس کوئی دلیل رہ جائے گی کہ تم اس سے کم تر شے کے وقوع کے امکان کے قائل نہ ہو جاؤ۔ اچھا ایک دفعہ امکان کے قائل ہو جاؤ گے تو بات آسان ہو جائے گی، پھر تو خبر صادق چاہیے، لیکن اگر امکان کے ہی قائل کوئی نہ ہو تو خبر صادق وادق سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو یہاں سے نظر عقلی کی دعوت دی جا رہی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو انسان کو چاہیے کہ غور کرے، تو اس کا مطلب ہے انسان پر نظر، آپ کہیں کون سا انسان؟ کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، سب ہی ہے، اس میں الانسان فَلْيَنْظُرْ، اس لیے کہ آگے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ میں صرف کافر کو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے کہ سب کو بات ہو رہی ہے؟ ان کل نفس کی بات ہے، ان کل نفس، تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان أي يجب على الإنسان أن ينظر في خلق نفسه في أنفسه وفي آفاقه، اپنے انفس و آفاق میں ذکر ہے کہ نہیں؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، اسی طرح افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ نظر کیا ہے؟ الى الآفاق ہے، یہ نظر کیا ہے؟ الى انفس ہے۔ جی فرمائیے۔ سر وہ جو حدیث میں تھا کہ جس کو 60 سال کی عمر دیتی ہوئی اور وہ پھر بھی حد تک نہ پہنچ سکا، وہ حدیث ہے اعذر اللہ من بلغ 60، اللہ کی حجت تمام ہو گئی اس شخص پر جو 60 تک پہنچ گیا۔ اس میں بھی اسی چیز کا کہ وہ اس میں حجت تمام ہونے سے مراد اور معنی میں ہے، یعنی اس کے یعنی وہ توبہ نہیں کرتا یا اس طرح، اس معنی میں، یعنی ابھی ایک ہے کہ آپ کہیں کہ وہ اس تک رسول کی دعوت پہنچی ہے نہیں پہنچی، اس کا معاملہ ذرا الگ رہتا ہے۔ اللہ اعلم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس شے سے، مما اصل میں مما ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے جب وہ ما استفہامیہ پہ حرف جر لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے الف۔ مما خلق، کس شے سے پیدا کیا گیا؟ مما خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا، کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ لیکن جو دافق کا لفظ ہے نا، اس کے بارے میں ہوا یہ کہ آپ یہاں تفسیر میں پڑھیں گے کہ اصل میں یہ ذو دفق ہے، ذو دفق، اسم الفاعل نسبت کے لیے بھی آتا ہے۔ اسم الفاعل کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دفق یدفق اور دفق یدفق متعدی استعمال ہوتے ہیں، لازم استعمال نہیں ہوتے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اصل میں تو دافق کا لغوی مطلب ہے جو کسی شے کو دھکا دے زور سے، پانی کو پیچھے سے زور سے دھکا دیا جائے تو وہ اچھل کے نکلے گا نا، تو دافق پانی ہے یا پانی مدفوق ہے؟ مدفوق ہے، اس کو تو نکالا جاتا ہے۔ تو اب جب اس کے لیے اسم الفاعل آ گیا تو جتنی آپ بحثیں پڑھیں گے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی یہ ذو دفق ہے یا یہاں نسبت کا بیان ہے یا فلاں، وہ سب باتوں کا خلاصہ اصلاً یہ ہے کہ بھئی یہ چونکہ لازم ہے، یہ متعدی ہے، تو لہذا پھر یہ اسم الفاعل پانی کی صفت کیسے بن گیا؟ تو پھر کہیں گے کہ اسم الفاعل کا ایک مطلب ہے ذو لگا سکتے ہیں، وہاں کیا لگا سکتے ہیں؟ ذو، تو آپ کہیں گے دافق ہے ذو دفق، یعنی صاحب مصدر۔ اسم الفاعل کیا کر رہا ہے یہاں آ کر؟ اس فاعل کو صاحب مصدر بنا رہا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ دفق، تو اب آپ دفق ہو جائے گا تو مدفوق کے معنی میں بھی ہے، وہ دافق کے معنی میں بھی ہے، تو مما ان دافق کا ترجمہ بنے گا کہ کیا ترجمہ؟ اچھلتے پانی۔ اسی لیے تدفق کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تو جو لازم ہے نا وہ تدفق ہے، یعنی دفقتہ فتدفق مطابق۔ تو تدفق کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ یہ چشمے دیکھتے ہیں جو ابل رہے ہوتے ہیں پانی کے، تو آپ کہتے ہیں المیاء المتدفقہ، اچھلتا تیزی سے نکلتا پانی چشموں میں جو ہوتا ہے اس کو تدفق کہتے ہیں، تدفق الانہار کہا جاتا ہے۔ ہاں وہ تموج ہے ویسے، ہاں یعنی اصل میں تو تدفق کا مطلب ہے کہیں سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو، جیسے پہاڑی چشمے ہیں، کہیں پہاڑ سے نکل رہے ہیں، کہیں ادھر سے نکل رہے ہیں، تو وہ تدفق ہے۔
ہاں وہ اسی معنی میں، وہ بھی صحیح، یعنی وہ مطلب وہ تعجب کر رہے ہیں، رأیت البحر یتدفق کا مطلب یہ کہ سمندر بھی تھا اور جیسے چشمے کی طرح ابل رہا ہے، مطلب جیسے مبالغہ ہے نا اس میں، ورنہ سمندر میں جیسے تدفق اتنا نہیں ہوتا، ہاں تموج بھی ہے، اور جیسے کئی دفعہ سمندر بیچ میں پرسکون سا ہوتا ہے، ٹھہراؤ سا ہوتا ہے سمندر میں، لیکن اس میں تدفق ہو تو وہ سمندر، اور جیسے پانی کی کثرت میں سمندر سے تشبیہ ہے، اور علم کے جو سیلان ہے اس میں جیسے اس سے تشبیہ ہے، چشمے سے، کیا ہے رأیت البحر یتدفق علی المنبر، ہاں اچھا، تو فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب، صلب کہتے ہیں انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو، ویسے صلب کا لغوی معنی کیا ہے؟ سخت، کوئی بھی شیء صلب کا مطلب سب بہت سخت ہوگا، تو واللہ عالم ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے واللہ عالم، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلب، تو یخرج من بین الصلب، وہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور کس کے درمیان سے؟ والترائب، اور پسلیوں کے، ترائب کس کی جمع ہے؟ کہا کہ یہ تریبتن کی جمع ہے، اور ترائب اصلا پسلیوں کہتے ہیں۔ اب یہاں اختلاف یہ ہوا، ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں سے نکلتا ہے، بات واضح؟ یا بات یہ ہو رہی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی انسان کی مراد ہے اور تریبتن عورت کی مراد ہے؟ یہ دونوں آراء آپ کو یہاں ملے گی، یعنی من بین الصلب من بین صلب الرجل وتریبت المرأة، بات بات، یا من بین صلب الرجل وتریبته، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اکثر علماء نے جو مطلب صحیح رائے وہ یہ ہے کہ یہاں صلب اور تریبہ سے مراد صلب اور تریبہ ہی لیا ہے، یعنی مراد پیٹ کی ہڈی اور یہ جو ہے اور بیچ میں سے جو بھی، اللہ عالم۔ کچھ نے کہا کہ اصل میں یہ اشارہ کنایا ہوتا ہے پورے وجود کے لیے، اگرچہ یہ رائے درست نہیں ہے ویسے، یعنی اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی آپ نے کہنا ہو کل وجود سے نکلتا ہے وہ، یعنی عربوں کے ہاں یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ فلاں شے، تو وہ ایسے کہتے تھے من بین الصلب والترائب، اور لا یقصدون الصلب والترائب بلکہ یقصدون الکل، بلکہ ان کی مراد ہے کل وجود انسانی سے وہ نکلتا ہے۔ باقی اس کی وضاحت مجھے نہیں معلوم صحیح طریقے پر کہ یہ مطلب علماء نے اسی طرح بیان کیا کہ بھئی یہ اس کا مصدر ہے، پیٹھ کے پیچھے اور پیٹھ کے آگے اور پسلیوں کے پیچھے، پسلیوں کے بیچ میں سے۔ ڈاکٹر حضرات کچھ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ میں نے سر یہ سنو ترائب میں نے ایمبریولوجی جو ہے آف گونیڈز، جی جی، تو انٹرا یوٹرن لائف کے اندر جو گونیڈز ہیں جو کہ آگے ڈیفرینشیٹ ہوتے ہیں بٹوین ٹیسٹیز اینڈ فیمیل، ہاں وہ ان کی بنیاد وہی ہوتی ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ T8 پہ ہوتی ہے، T8 to T10، تھوریسک ورٹیبرا جو ہے نا آپ کا یہ والا، ٹھیک ہے، تو T8 ادھر آتا ہے پیچھے کا، یعنی یہاں میں نے یہ ایمبریولوجی کی کتاب کھولی اور اس پہ تو T8 جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، یہاں، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو یہ ہے یہ جو سینے کی ہڈی ہے، تو بیسیکلی جو گونیڈز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں یہاں پہ انٹرا یوٹرن لائف، جو بعد میں آگے جا رہے ہیں، ڈسینڈ کرتے ہیں نیچے سکروٹم میں ایٹ دی ایج آف 9 منتھ پہ۔ بیبی جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ جو اس کا جو پہلا فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے نا اس میں وہ ٹیسٹنگ کو ٹٹولتا ہے، وہ جو فزیکل ایگزامینیشن میں کہ ٹیسٹنگ ڈسینڈڈ ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے، صحیح، اگر نہیں ہوئے ہیں تو دس از اے یورولوجیکل ایمرجنسی، اس کو پھر چھوٹا سا آپریشن کر کے نیچے ڈریگ کر کے ٹیسٹنگ میں لایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ نیچے نہ آئے اور کچھ عرصہ گزر چکے ابڈومن کا پریشر جو آ جاتا ہے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر یہ نکلا سپرمیٹوجینیسس نہیں کر سکیں گے، صحیح، لہذا وہ فوری طور پہ نیچے لا کے سکروٹم کے اندر ڈالا۔ تو میری جو ذہن میں آیا نا کہ بین صلب یہ والا اور ترائب یہ جو ہڈی ہے ان کے درمیان میں سے وہ گونیڈز جو ہیں وہ اللہ عالم۔ مجھے بھی میں نے تفاسیر میں دیکھا تو بس اسی طرح کی وضاحت تھی، باقی اس میں کوئی بہت بہتر تحقیق کر کے بتایا۔ ہمیشہ سے کوئی اشکال تھوڑا سا رہتا ہے کہ صلبی و ترائب سے مراد اگر رجحان جاتا ہے کہ شاید وہ کل جسم مراد ہو، لیکن یہاں کیا لکھا تھا وہ بتائیں، بتانا۔
انہوں نے وہ لکھا کہ ایک تو یہ کہ اس میں اعضائے رئیسیہ جتنے ہیں ان سب کو ہی دخل ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے خاص کیا قلب و دماغ و کبد، یہ سب ادھر ہی ہے. ان کو ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قلب و کبد جو ہے نا اس کا تعلق ترائب سے ہے، اور دماغ کا تعلق وابستہ نخاع یعنی وہ جو ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ان سے صلب سے. انہوں نے وہ کیا، اور پھر اسی لیے کہا کہ شاید ترائب کا جمع بھی شاید اسی وجہ سے کہ قلب و کبد دو ہیں، یہ نقطہ ہے. پسلیاں بھی ویسے زیادہ ہی ہوتی ہیں. بس اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں خیر یہ بھی ہے کہ سب کلام مقدمات طبیہ کی تسلیم پہ یہ ساری باتیں، ہاں وہی لیکن یہ اس طرح سے قلب و کبد جو ہے وہ ترائب میں لے لیے، اور دماغ جو ہے وہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں دیکھنے والے کی اور اس زمانے کی جو موجودہ سائنس ہے وہ اس اعتبار سے ہوگا. جیسے حضرت تھانوی نے بھی کہا اب یہ بات کہ بھئی ہمارا جو یہ نروس سسٹم اور اوپر دماغ کا سارا نظام کس طرح بیک بون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ بھی بہری بات ہے، پتہ نہیں پہلے معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، اللہ ہی بہتر جانتا. لہٰذا وہ حضرت تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ طبی معلومات ساری درست ہے تو شاید یہ کوئی ترکیب بن جائے، واللہ اعلم. تو گویا اس کے اندر بھی جیسے ایک نوع کی نا تشابہ سا ہے کہ من بین الصلب والترائب. حقیقت اس لیے بعض جدید علماء نے جیسے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ گویا پورا جسم ہی اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، غذائیں ہیں، تمام اعضائے رئیسہ اس میں شامل ہیں. لہذا یہ تعبیر بھی اختیار کی جا سکتی ہے پورے جسم کے لیے بھی کہ من بین الصلب والترائب. لیکن لغوی ترجمہ یہی ہے کہ بھئی پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے، مراد یہ واللہ اعلم. ہاں اصل میں باقی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ چونکہ انسان کی ایک پیدائش کے وقت کی کیفیت ہے اور اس کے بعد اصل میں تو یہاں اس پانی کی بات ہو رہی ہے جو نکلتا ہے، یعنی خلق من ماء دافق. اور وہ ماء دافق کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب والترائب. اس میں تو یہ ہے کہ وہ ماء دافق نکلنے کے جو اسباب پہلے اولین اسباب ہیں جو مستقبل میں کبھی بنیں گے. ظاہری بات ہے بچے کے ہاں تو وہ ماں بھی نہیں ہوگا، تو وہ سبب بہت پیچھے سبب کی طرف ہم لے جائیں گے اس کو. تو اس لحاظ سے احتمالات کافی ہیں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں اسی کو ہی کہتے ہیں تریبت، اسی کو کہتے ہیں میرے مطابق تو ایسے ہی ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ عورت کی پسلیوں کو کہتے ہیں، اس لیے بعض آپ سلف سے پڑھیں گے کہ من بین الصلب سے مراد صلب الرجل ہے، والترائب سے مراد تریبت المرأة. اب یہ اس میں کیا حکمت ہے یہ بھی اللہ بہتر جانتا. انہ علی رجعہ لقادر. لیکن یہاں بھی پڑھ لیں، کہتے ہیں الصلب الظہر، ٹھیک ہے، والترائب جمع تریبت وہی ما بین الثدیین. ٹھیک ہے نا، یہ جو پسلیاں ہیں ثدیین سے مراد یہ ہے، اور اس کے درمیان یہ پسلیاں یہ کیا ہے؟ یہ ترائب ہے. او اطراف المرء، کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے مراد اطراف مرء بھی ہو سکتے ہیں. اطراف مرء سے کیا مطلب؟ یداہ و رجلاہ و عیناہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں ہیں، یہ مراد. اچھا وہما، دیکھیں کہتے ہیں وہما، یہ ان کی رائے کنایۃ عن البدن کلہ، یعنی الصلب والترائب کنایۃ عن البدن کلہ، والجملۃ صفۃ ما ای یخرج هذا الماء الدافق من بین صلب کل واحد من الرجل والمرأة وترائب کل منہما. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد و عورت دونوں کی چھاتی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. اچھا آگے دیکھیں، ای ان اعضاء و قوا کل منہما تتعاون فی تکوین ما هو مبدأ لتوالد الانسان. کہہ رہے ہیں پورے کا پورا وجود، تمام اعضاء جو ہیں اصلاً حصہ لیتے ہیں اس پانی کی تکوین میں. یہ مراد ہے ان کے خیال میں. ماء الرجل وهو المنی ومادة المرأة وهي البويضة المصحوبة بالسائل المنصبان بدفع وسيلان سريع إلى الرحم عند الاتصال الجنسي. ويسمى الفقهاء هذه المادة منيا وماء، والله أعلم. تو گویا عورت کا جو پانی ہے بویضہ اور جو مرد کا نطفہ ہے، ان دونوں کے نکلنے کی جگہ اصلاً پورا جسم ہے، مراد ہے پورا جسم اس کی تکوین میں ممد و معاون. یہ رائے انہوں نے اختیار کی ہے ادھر صفۃ البیان میں، واللہ اعلم. اس کے بعد فرمایا انہ علی رجعہ، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انسان کی طرف. اچھا بعض نے اس میں اور احتمالات، انہ علی رجع الماء،
رجعه الى الصلب والترائب مرة اخرى لقادر، وہ سب بات، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے، سیاق یہ نہیں ہے. سیاق یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ نے پیدا اس طرح کیا ہے من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے پر قادر ہے. انه على رجعه اي رجعه الى الحياة مرة اخرى بعد مماته. فمن خلق الانسان من ماء قذر من نطفة حقيرة اليس بقادر على ان يخلقه مرة اخرى بلى وهو قادر. ایسے ہی ہے نا، یہ ہے قرآن. یوم تبلی السرائر، اب یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی انه على رجعه لقادر متى سيرجع. یہ جو یوم کا عامل ہے، عامل کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کا عامل. عامل کیا ہے؟ عامل جو اس کو نسب دے. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یوم نسب میں ہے، کوئی ظرف نسب میں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی عامل ہوتا ہے. تو کس دن ہوگا؟ رجع کس دن ہوگا؟ رجع عامل ہے. رجع کیا ہے؟ مصدر. انه على رجعه لقادر یوم. یہ قادر اس کا عامل نہیں ہے. بات واضح ہے؟ اس کا عامل کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ رجع. فرق کیا پڑے گا؟ نشان اجرت. قادر کو اگر ہم مان لیں عامل، اس سے کفر لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کفر لازم آئے گا؟ کہ وہ اس دن قادر ہوگا. نہیں، وہ تو آج بھی قادر ہے، کل بھی ہوگا، پہلے بھی تھا. لیکن لوٹانا ہوگا کس دن؟ یوم تبلی السرائر. جس دن جانچے جائیں گے. دیکھیں، بلا یبلو یا ابلا یبلی. ٹھیک ہے، تو بلا یبلو ابلا یبلی بھی آ جاتا ہے، لیکن زیادہ کیا آتا ہے؟ بلا یبلو آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. تو یوم تبلا، بلا یبلو سے مجہول بنائیں یبلا. یوم تبلی السرائر، جس دن آزما لیے جائیں گے، جانچ لیے جائیں گے. السرائر، سرائر کس کی جمع ہے؟ سریرتن کی. سریرتن ہی طویت الانسان. سریر سر سے نکلا، چھپا. انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے. جو انسان کا باطن ہے اس کو سریرہ کہا ہے. لماذا؟ لأنه موضع الاسرار، کیونکہ وہ اسرار کا منبع ہے. ایسے ہی ہمارے اسرار کی طرح، اسرار مظاہر میں نہیں ہے، وہ سرائر ہوئے ہیں. تو یوم تبلی السرائر کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن فیصلوں کی بنیاد ظاہر پہ نہیں ہے، باطن پر ہے. وحصل ما فی الصدور، جو ہم پڑھتے ہیں، نکال لیا جائے گا جو سینے میں. علماء نے کہا دنیا میں فقہ ہو، اسلام ہو، دین ہو، ان سب کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے. ظاہر میں مومن، ظاہر میں کافر، ظاہر میں فلاں. قیامت کے دن احکام کی بنیاد ظاہری نہیں ہوگی، احکام کی بنیاد باطن پر ہوگی. تو یوم تبلی السرائر، دنیا میں یہ کام نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہمیں کہا گیا، لیکن آخرت میں ہوگا اسی طرح. تو آخرت میں سرائر، علماء نے کہا ظواہر بن جائیں گے. یعنی ظواہر اور سرائر ہیں اصل میں. کیوں؟ یعنی کوئی شخص نعوذ باللہ اگر وہ اندر سے جیسے کسی جانور کے مانند ہے، تو گویا قیامت کے دن اس کی شکل ہی جانور کی سی. یعنی اس کا جو ظاہر ہے اس پر اب سریرہ کا عکس پڑ رہا ہے. تو یوم تبلی السرائر کا مطلب یہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جانچ سب کی کلی کھل جائے. ہاں دیکھ، اب یہ کلی کھل جائے گی. کلی سے مراد جو باطن میں ہے وہ سامنے آ جائے گا. حصل ما فی الصدور، وہ جو مثبت آتا ہے وہ چہرے سے ہاں، وہ بھی اسی طرح اندر کی سیاہی جو ہے وہ باہر آ جائے گی. جو اندر کا نور تھا وہ بھی وہاں باہر آ جائے گا. سیدھی بات. وہ جو کہا نا وجوہ یومئذ مسفرہ ای منورہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ. اس لیے بعض آپ صوفیہ سے پڑھیں گے کہ آخرت جو ہے وہ عالم المعانی ہے. عالم المعانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فزیکل نہیں ہے، مراد ہے معانی کا تجسد ہو جائے گا. تو کوئی معنی ہے نا یوم. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. تو اہل سنت کی ایک رائے کے مطابق اعمال کو وزن دے دیا جائے گا، حالانکہ اعمال تو عرض ہوتے ہیں، اعمال کا تو کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے. یوم تبلی السرائر فما له من قوت. لہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ انسان. انه على رجعه فما له من قوت ولا ناصر، نہ قوت نہ مددگار. صدق اللہ العظیم. انہوں نے تبلی السرائر لکھا ہے تو سب کی کلی کھل جائے. سب کی لکھے بھی قرینۃ الجمع اور ولاحت المراد. ہاں، یعنی قرینۃ الجمع سے مراد ہے کہ سریرتوں کی جو جمع آ گئی سرائر، تو اس کا مطلب ہے ایک سریرہ نہیں کھلے گا، بہت سے سرائر. یا پھر بحذف المضاف. ہاں، پھر کیا ہوگا؟ یوم تبلی سرائر کل نفس ان کل نفس آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یا تو لفظ سرائر سے جمع پر استدلال ہو جائے گا،
یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں حذف مضاف ہو. تبلا میں جو ہے جیسے ظاہر کر دیا جائے گا اس طرح. ہاں ظاہر کرنا اس کا لازمی مفہوم ہے، یعنی آپ کسی شے کو جانچتے اور پرکھتے ہیں اس کے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی آپ کہتے ہیں بلوتہ، بلوتہ کا مطلب ہے اختبرتہ. لماذا اختبرتہ؟ لکی اظہر ما فی داخلہ. تو گویا تبلا کے اندر کوئی مقصد، یعنی تبلا کی غرض و غایت اظہار باطن ہے، بلا کی غرض و غایت بھی ہے. لیکن پردہ پوشی بھی تو ظاہر ہوگی وہاں پر. ہاں ظاہر بات. یعنی لیکن اس میں مراد اصل میں یہی ہے کہ وہاں اللہ سے کوئی سریرہ چھپایا نہیں جا سکے گا. یوم تبلی السرائر، سب کا سب ظاہر ہو جائے گا. فما لہ من قوۃ ولا ناصر.